میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی سی کہاں سے آئی؟ میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گار لگی تھی۔ میں جلدی سے واش روم گھس گیا، سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے چھٹی لی اور اسی عامل صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ غرض اس دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی واش روم کے تولیے کیچڑ سے بھرے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے، جس کس کو کسی عامل کا سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے ہیں، کوئی تعویذ جادو کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پلاٹ پہ بھوتوں جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا دیا، اب مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی، مگر مسئلہ جوں کا توں ہی ہے۔ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی ہے، سب ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، مگر اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم نے یہ سب واقعات ہر کسی سے چھپا کے رکھے تھے۔ اس دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئی ہیں۔ وہ رات کو سوئی ہوئی تھی۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے پڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، مگر صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری سا تذکرہ کیا کہ رات کو تو میں ڈر ہی گئی، اور ساری بات سنائی۔ بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو اس گھر میں رونما ہوئے سارے واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگیں کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے، اور بدر بھائی آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اسی وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی، اور اب آپ یہاں ہیں۔ یہ ایک مختصر حال ہے۔ یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، چلیں اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے، مگر اسٹال والا اسٹال پر موجود نہ تھا۔ وہ بولے، اب بل کے پیسے یہاں رکھ دو۔ میں نے کہا، کل جب جانے لگوں گا تب آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجیے گا، اب چلیں، دیر نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت میں ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے۔ ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جننی نے کرسی مجھ پر پھینکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو کہ ناکام رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ منظور صاحب پہ نہ کوئی جادو تھا، نہ تعویذ تھے، اور نہ ہی وہ پلاٹ آسیبی تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے، وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ کھانا جو باراتیوں کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا، منظور صاحب نے اس اسکول سے ملحقہ ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا تھا، اور وہ جگہ آسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکوانے گئے کھڑے تھے، وہاں پر ایک جننی کو وہ پسند آ گئے، اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پر فدا ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ ہی آئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تھا مجھ پر، اور میں اس بار بھی کامیاب ہوا تھا۔ مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ ان کے گھر تعویذوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے بہنوئی، جو کہ میرے اچھے تعلق والے ہیں، ان کا بھی فون آ گیا، اور میں اب یہاں آیا تھا۔ مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت خطرناک اور گمبھیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجھانے والا ہے، اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے کسی غیر مرئی مخلوق کی جھلک میں نے پا لی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہوئے۔
میں اپنی سیٹ پر جو کہ شیشے والی سائڈ پہ ہی تھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر میرے پاس ہی دونوں بھائی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین نے وسل دی۔ میں نے کہا رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے نہیں جناب، میں ابھی اسے جا کر بل ادا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جناب اگر آپ کو چائے کا سٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے سٹال کی سمت دیکھا۔ سٹال وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا۔ وہ تو شکر ہے خدا کا کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے سٹال سمیت وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ افریت آگے نہ آئی، اور منظور صاحب کے گھر بھی اسی سٹال والے نے اسے قابو رکھا اور مجھے مکمل پڑھنے اور حصار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی۔ دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔